عزیز پورا مہینہ ہم نے روزے رکھے ہیں، اور ایک روزہ جس نے جان بوجھ کے چھوڑا، آپ خوش نصیب ہیں جن لوگوں نے نمازیں پڑھی، آپ کو مبارک ہو۔ آپ نے روزے رکھے، عزیزو آپ کو مبارک ہو۔ آپ نے تراویحیں پڑھی، قیام کیا، میرے پیارو آپ کو مبارک ہو۔ اللہ آپ کی ایک ایک نیکی کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھے۔ میری مائیں بہنیں تشریف فرمائیں، رمضان کے روزے رکھ کے آپ جمعے کے لیے آتے رہے، ظہر اثر شدت کی گرمی میں اہتمام کرتے رہے۔ اللہ ہم سے اگر کوئی ایسی کمی سرزد ہونے لگے جس سے ہماری یہ قیمتی نیکیاں ضائع ہوں، اے میرے پاک خدا، اس نیکی کو ضائع ہونے سے بچانے کی طاقت صرف تیرے پاس۔ ہم کمزور ہیں، ناتواں، ہم سے جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہوئی ہیں، دل سے دعا مانگو اللہ انہیں ضائع ہونے سے محفوظ فرما۔ روزہ قیمتی ترین عبادت، تو آپ جو آ جاتے ہیں ماشاءاللہ جمعہ پڑھنے کے لیے، تو ہم مولویوں نے بھی سارا دین آپ کو ہی سنانا ہوتا ہے۔ آپ کا قصور یہ کہ آپ آ جاتے ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جو باہر بازاروں میں پھر رہے ہیں، کوسنا تو انہیں چاہیے، لیکن ہمارا بس نہیں چلتا۔ ہم کہتے ہیں چلو یہ جو آئے ہوئے ہیں نا، انہی کو تھوڑا بہتا کوس دیں کہ یہ جو نیکی کر رہے ہیں ان کی نیکی ضائع ہونے سے بچ جائے، ورنہ قیامت کے دن یہ حدیث سن لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگوں کے دل میں آتا ہے، بعض دفعہ میرے دل میں بھی یہ آ جاتا ہے۔ ایک ہوٹل پہ جانا ہوا، میں اپنے ساتھی کو کہنے لگا یار ہم آ جا کے غصہ مسجدوں کے لوگوں پہ ہی نکالتے ہیں، انتظامیہ نے یہ نہیں کیا، انتظامیہ نے وہ نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، ڈھنگ نہیں کیا۔ اے جڑے لکھاں لوگ پھرنڈے نے بازار چ، انہاں کی کیتا ہے؟ انہاں دے اسی سر کیوں نہیں چڑھ دے؟ انہاں نو کیوں نہیں کرے دے؟ انتظامیہ دا کی قصور ہے کہ انہاں مسجد دی خدمت کرن دی ذمہ، یعنی میں اپنا ایک معافی ضمیر اپنے دوست سے شیئر کر رہا تھا، لیکن یہ سنو، بے پیچھے سے لے کے سارے ساتھی یہ شیشے کے سائڈ پہ بیٹھے، یہ حدیث سنو۔ آپ تھوڑے ہیں تو ہم بھی کون سا کروڑوں کی تعداد میں، قیمتی کو قیمتی چیز ہی ملتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ آدم علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے آدم اپنی اولاد میں سے، کیا فرمائیں گے اللہ؟ اے آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ الگ کر دے، جنت کا حصہ الگ کر دے۔ ہن نکھیڑا ہون لگا، اوتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری بات پوچھو۔ اب نکھیڑے ہونے، چیمے بھرے ہوئے، گراؤنڈ بھرے ہوئے، لاری اڈے بھرے ہوئے، بازار بھرے ہوئے، سکول بھرے، کالج، ہاسپٹل، تھانے، کچہریاں بھرے ہوئے، کسی بندے کو کوئی ٹینشن نہیں اس کام کی جس کام کے لیے اللہ آپ کو لے آئے۔ تو سنیں گے پھر رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا اللہ آدم علیہ السلام کو ساری کائنات کے سامنے کھڑا کریں گے اور پوری انسانیت کو آدم علیہ السلام کے سامنے لا کے فرمائیں گے اللہ اے آدم اپنی اولاد میں لائن کھینچ، جنتی لوگوں کو الگ کر اور دوزخیوں کو الگ کر، جنت کا حصہ الگ نکال اور جہنم کا حصہ الگ نکال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ساری کائنات میں سے آدم علیہ السلام کو پابند کریں گے کہ لائن کھینچ کے جہنمیوں کو جہنم میں بھیجیں اور جنتیوں کو جنت میں بھیجیں۔ مختلف پروسیس میں یہ بھی ایک پروسیس ہوگا۔ آدم علیہ السلام 1000 بندہ نکالیں گے، کتنا بھائی؟ کتنا؟ 1000 بندہ نکالیں گے، اور اس 1000 بندے میں سے ایک بندے کو سائڈ پہ کر کے جنت والی سائڈ پہ کر دیں گے اور 999 بندوں کو دوزخ کی سائڈ پہ کریں گے۔ پھر 1000 پکڑیں گے، پھر یہی کریں گے، پھر 1000 پکڑیں گے، پھر یہی کریں گے۔ کیا وہ عالم حشر کی پاوریں ہر جسم برداشت کر سکتا ہے؟ وہ خاص روحانی جسم ہوں گے جن کی نیکیوں کو خدا نے سلامتی بخشی ہوگی۔ قرآن مجید میں ہے
وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، تقوی والے لوگ جنہیں نیکی کو ضائع ہونے سے بچانے کا ڈھنگ آ گیا، ڈرائیور وہ جو اگلے سے بچے، کاریگر وہ جو رش کے اندر گاڑی کو محفوظ کر کے لے کے آئے، پہلوان وہ جو طاقت ہونے کے باوجود گالی نکالنے والے کو دعا دے کے ثابت کرے کہ میں اپنی گالی سے اپنے کردار کو بد کردار نہیں کرنا چاہتا۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، زمر گروہ کی شکل میں، برائی سے بچنے والے، اپنا دفاع ڈیفنس مضبوط کرنے والے کہ نیکی ضائع ہونے سے بچ گئی۔ رمضان کے روزے رکھا کے کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں نیکی کو نقصان سے بچانے کا ڈھنگ آ جائے۔ حتی اذا جاؤہا، جب آئیں گے، فتحت ابوابہا، دروازے کھولے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، وہاں کھڑے سیکورٹی گارڈ کہیں گے سلام علیکم، تم پہ سلام ہو، طب تم بڑے پاور والے ہو، طب تمہاری روحیں بڑی پاک ہیں، طب تمہاری نیکیوں کے اندر خاص قسم کی قوت ہے، فادخلوہا، تم داخل ہو جاؤ، خالدین، اب یہ جسم ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا، اسے کوئی یہاں سے نکالے گا نہیں۔ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اس وقت لوگ کہیں گے تعریف اس پروردگار کی جس نے اپنے وعدے سچ کر دکھائے۔ ہم تو سارے وعدوں کی مرادیں اللہ سے دنیا میں مانگتے ہیں، کمزور روح والا بندہ ہمیشہ دنیا میں فوری اللہ سے مطالبہ کرتا ہے، اور پاور والا آدمی کیا کہتا ہے؟ اللہ مجھے رائے گا نہیں کرے گا۔ 80 سال کی عمر میں دعا مانگتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، اللہ سر سفید ہو گیا، بڑھاپے سے بڑک اٹھا، بیوی بانجھ ہو گئی، لیکن کوئی شے ایسی نہیں جو میرے دل میں یہ خیال لائے کہ خدا سے مانگنے والا بھی کبھی نامراد ہو جاتا ہے۔ میں نے خود کو نامراد سمجھا، نہ میں نامراد لوٹوں گا، تیرے دربار سے بھی کبھی کوئی نامراد لوٹا؟ صدقنا وعدہ، آج اللہ نے وعدے سچ کر دکھائے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور جنت کا ہمیں وارث بنایا، تبوا یتبوا، ہم کوٹھیاں بنائیں، حیث نشاء، جہاں ہم چاہیں، ہمیں اختیار دیا، پراپرٹی دی، اقتدار دیا، تصرف دیا۔ یہاں اختیار ہوتا ہے، اقتدار نہیں، جہاں اقتدار ہے وہاں اختیار نہیں، وہاں اقتدار بھی ہے، اختیار بھی ہے۔ اور اگلے جملے کیا ہیں؟ سونے والوں کو ملا، دنیا میں موجیں کرنے والوں کو ملا نہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ خوش قسمت بدلہ، یہ سعادت سے بہرا ور بدلہ ان کو ملا ہے، العاملین، جنہوں نے کام کیے، جنہوں نے محنتیں کی، جنہوں نے کاوشیں کی، اس آخرت کے اندر انویسٹ کیا، اس آخرت کے اندر سرمایہ کاری کی، آگے پراپرٹی ان کو سرسبز و شاداب پھلواڑیوں کی شکل میں مل رہی۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، تم دیکھو گے کہ بڑے بڑے قدامت والے فرشتوں نے اللہ کے عرش کو گھیرے رکھے ہوں گے، فرشتے گھیرا ڈال کے یسبحون بحمد ربہم وقضی بینہم بالحق، وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے کہ آج اللہ نے سارے فیصلے عدل سے کر دیے، اور آخری کلام یہ ہوگی وقیل الحمدللہ رب العالمین، کہ تعریف صرف رب العالمین کی جس نے ہمیں دنیا میں ایمان عطا فرمایا اور ان تھوڑے لوگوں میں سے کر دیا جن تھوڑے لوگوں پہ اللہ راضی تھا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں سے کرے جن سے اللہ راضی اور خوش ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔